حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجوازر میں ایک قصہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتا پھر رہا تھا کہ لوگوں مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ لوگ اس کے طرح جب دیکھتے تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ ہے ہی نہیں، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور وہ کہتا پھر رہا ہے، روتا پھر رہا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، تیرا حال ایسا کیوں ہوا ہے، تیرا ایک بازو کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو 2 بازو سے نوازا ہوگا، آخر تیرا ایک بازو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ لوگوں میرا ایک قصہ 2-4 منٹ کا ہے، ضرور سنو، اس سے انشاءاللہ تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ اب وہ قصہ اپنا بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں دریا کنارے سیر کر رہا تھا، دریا کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک مچھوارے کو دیکھتا ہوں کہ وہ مچھلی مارتا ہے، بڑا مچھلی ایک اس کے شکار میں آتی ہے، بڑی مچھلی ایک اس کے شکار میں آتی ہے، اور وہ مچھوارا اس مچھلی کو لے کر بازار کی طرف جب چلتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ بھائی مچھلی مجھے دے دے، میں لے جا کر اپنے گھر اس کو پکا کے کھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی یہ مچھلی میں بازار لے جا رہا ہوں اور میرے بال بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام اس مچھلی کو بیچ کے میں کروں گا، اس لیے میں بازار لے جا رہا ہوں، اس مچھلی کو بیچ کے ان کے کھانے پینے کا راشن پتائی میں لے کر آؤں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ مچھلی مجھے دے دے، تو دوسری مچھلی مار لے۔ کہا کہ میرے بھائی میرے پاس ٹائم اب نہیں ہے کہ اب کیسے ماریں گے، پھر بازار جائیں گے، پھر ہمارے بال بچے فاقے سے رہ جائیں گے، اس لیے میرے بھائی آج مجھے چھوڑ دے۔ وہ آدمی اپنے طاقت کے زور میں، اپنی جوانی کے زور میں، اپنے زور بازو کی قوت کے زور میں کیا کہ اس کو مارا پیٹا اور اس سے مچھلی چھین لیا، اور مچھلی چھین کے اس کو لے کے گھر لے کے جانے لگا تو راستے میں وہ مچھلی اس کے انگوٹھے کو کاٹ لیتی ہے۔ اب یہ گھر جاتا ہے، مچھلی ایک طرف رکھتا ہے، گھر والے اس کو بناتے کھاتے ہیں، اور پھر یہ رات کو جب سوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں وہ درد جب اٹھتا ہے تو یہ بے چین ہوتا ہے، اور بے چینی کے عالم میں یہ پریشان حال ہوتا ہے، کبھی یہ کروٹ بدلتا ہے، کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے، اور رات بھر میں اس کے ہاتھ پورے سوج جاتے ہیں، پورا اس کا ہاتھ میں ورم آ جاتا ہے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھلاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی کیا تو نے کیا، یہ تو تمہارا ہاتھ سڑنے لگا ہے، اس لیے تمہارے انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر پہلے انگوٹھے کو کاٹ دیتا ہے، پھر بھی نہ اس کا درد جاتا ہے، نہ اس کے ورم جاتے ہیں، اور نہ سرانڈ بند ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پھر آگے کہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ کیوریوں سمیت کاٹنا پڑے گا۔ پھر کیوری سمیت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر بھی اس کا سرانڈ بند نہیں ہوتا، سڑنا بند نہیں ہوتا، گلا بند نہیں ہوتا، درد بھی آرام نہیں ہو رہا، وہ آدمی پریشان ہے، چیختا چلاتا ہے، لیکن پھر بھی درد آرام نہیں ہو رہا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، غور کرے کہ کیسا حال ہو رہا ہے ایک آدمی کے اوپر ظلم کرنے کے بنا پہ، پھر اس کا ہاتھ پورا پہنچا تک کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آرام نہیں ہوتا۔ اس کے معاون لوگ، اس کے مخیر لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی آخر معاملہ کیا تھا، پورا معاملہ تو بتاؤ، آخر یہ شروع کب ہوا، آخر تیرا ہاتھ سڑنا گلنا درد ہونا کیسے شروع ہوا؟ اس نے کہا میرے بھائی اب بات مجھے یاد آئی کہ میں دنگل دریا کے کنارے میں ٹہل رہا تھا، ایک مچھوارے نے مچھلی ماری، اور وہ مچھلی جب وہ ماری اور وہ بتا رہا تھا کہ اس سے میرا گھر کا گزر بسر ہے، میں اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا، بلکہ اپنے زور بازو اور قوت کے نشے میں آ کر میں نے اس سے مچھلی چھین لی، اور اپنے گھر لا کے جب اس کو بنوانے لگا تو راستے میں ہی وہ مچھلی مجھے کاٹ لی تھی، جس کی بنا پہ بیماری شروع ہوئی۔ لوگوں نے کہا بھائی تیرا مرض تو اصل یہ ہے، تیری بیماری کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کر کہ وہ مچھوارے سے جا کر معافی مانگ اور اس سے اپنی پوری سرگزشت سنا، اور جا کے بتا کہ اے میرے دوست، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اور میرے محسن، تو مجھے معاف کر دے، اگر جب تک تو معافی نہیں مانگے گا تیرا حال ایسے ہی بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ آدمی فوراً بے تحاشا نکلتا ہے، بوکھلائے ہوئے نکلتا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کب مل جائے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، آخر تلاشتے تلاشتے اس کو مچھوارا مل جاتا ہے، اس کے قدموں میں گر جاتا ہے اور لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے سردار، اے میرے آقا مجھے معاف کر دو۔ مچھوارا کہتا ہے بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا تھا، میں نے کون سی غلطی کی، تیری کون سی غلطی ہے میں تجھے معاف کر دوں؟ اس نے کہا کہ ارے بھائی وہی میں
वही वो जालिम व जाबिर हूं कि जिस वक्त तूने समंदर से मछली पकड़ी थी और मैंने तुझसे जबरदस्ती तुझे मार पीट के मैं मछली छीन लिया था, मैं वही जालिम जाबिर आदमी हूं। और उसका इंतकाम ये हुआ, उसका खमियाजा ये मुझे भुगतना पड़ा। मेरे साथ जुल्म का मेरे साथ नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ को पूरा ले लिया। उसने कहा कि जा, मैं तुझे अल्लाह के वास्ते माफ करता हूं। लेकिन अब ये आदमी पूछता है, मेरे भाई जब मैं तुझसे मछली छीना था तो तूने कुछ कहा था क्या अल्लाह से? कहा कि हाँ मैंने कहा था, ऐ अल्लाह जिस तरीके से ये अपने जोर बाजू और जोर कुव्वत से मुझसे तेरा दिया हुआ रिज्क छीनता है, तू भी अपनी कुव्वत का मुजाहिरा इसके साथ कर दे। अब वो आदमी बेतहाशा बेख्तियार पुकार उठता है कि ऐ मेरे सरदार, अल्लाह ताला ने अपने जोर बाजू और अल्लाह ताला ने अपनी कुव्वत का मुजाहिरा मेरे साथ कर दिया, इसलिए मुझे माफ कर दे और मेरा जो भी जुर्म है उसको माफ कर दे। मैं अल्लाह ताला से भी गुनाहों से तौबा करता हूं और पूरी जिंदगी के लिए वादा करता हूं कि आइंदा मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा।